اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ملکہ کوثر مری۔ آج ہم ملکہ کوثر یعنی مری کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحت افزا اور تفریحی مقامات سے روشناس ہوں گے آپ لوگ، اور یہ مقامات جو ہے انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر کس طرح سے خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں، اس بات سے بھی آگاہی ملے گی۔ صحت افزا مقام مری سے آپ لوگ متعارف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فطری خوبصورتی کی رنگا رنگی سے نوازا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خوبصورت دریا، پہاڑ، صحرا، جھیلیں، چشمے اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ اس سے بھی آگاہی ملے گی، اور یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مری اپنی خوبصورت خد و خال کی وجہ سے دنیا کے اہم تفریحی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم خاص الفاظ کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نمبرد آزما، اس کا مطلب ہے مقابلہ کرنا۔ خنک ٹھنڈا یا سرد، سہانا دل پسند یا پیارا، مبہوت حیران ہکا بکا، آغوش گود یا پہلو، سیاح سیر کرنے والا، یخبستہ سردی سے برف کی طرح جمع ہوا، سحر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخبستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی قمقموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ برقی قمقموں کا مطلب ہے کہ جو لائٹیں رات کے وقت گھروں میں یا آس پاس کی جگہوں میں روشن ہوتی ہیں تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بلکاتی سڑک اور توڑے توڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصی کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ جب انگریزوں نے جنگی آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نمبرد آزما رہے۔ توپ دم یعنی توپ کے سامنے ان کو باندھ کے مار دیا گیا۔ آج بھی باغی شہیداں ان میں جان نثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہے۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادری ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں پرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں، یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخ اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ GPO چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گڑیال کیمپ اور بوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار
کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لانس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بلکاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، بڑا گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والوں سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔